شہن حرم میں روزہ افطار میں بھی کہتا شہن حرم میں روزہ شہن حرم میں روزہ افطار میں بھی کرتا افطار میں بھی کہتا ارے مکے میں کاش ملتا مکے میں کاش ملتا رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ گر غلام شافع روز جزا ہو جائے گا گر غلام شافع روز جزا ہو جائے گا سنگ ریزہ آسمانوں سے بڑا ہو جائے گا گر غلام شافع روز جزا ہو جائے گا سنگ ریزہ آسمانوں سے بڑا ہو جائے گا ایک ذرا نام محمد پڑھ کے پانی ڈال دو پیڑ جو سوکھا ہوا ہے وہ ہرا ہو جائے گا پیڑ جو سوکھا ہوا ہے وہ ہرا ہو جائے گا مکرمی سامعین اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ ضلع سپول کے ایک مرکزی ادارے تک پہنچتے ہیں اور بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ اس ڈائز پر ایک ایسا نوجوان فاضل موجود ہے کہ جس عمر میں لوگ طالب علمی کے زمانے میں ہوتے ہیں اللہ کا کرم ہے اور مجھے حد درجہ ذاتی طور پر خوشی ہے کہ میں نے اپنے اس آنکھوں سے ایسے قاضی کو بھی دیکھا ہے جن کی عمر صرف اور صرف 25 سے 23 برس کی ہے لیکن اللہ نے اس کو عہدہ قضات پر اس وقت ماشاءاللہ مستند کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً ان کے لیے کامیابی کی بات ہے اور ضلع سپول کے لیے یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ایک نوجوان اور صالح قاضی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا اس وقت میں ایک جملہ کہوں کہ جہاں جا کر الفاظ و تعرفات کے سارے جملے اور جہاں جا کر تمام تعبیرات و تشبیہات اور جہاں جا کر تمام استعارے ناقص اور ادھورے نظر آتے ہیں اس وقت جا کر نام ایک وجود میں آتا ہے اور وہ خوبصورت نام کسی اور کا نہیں مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہے حضرت سے درخواست گزار ہوں ادب کے ساتھ کہ محترم تشریف لائے اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے پیاسی امت کو سیراب کرے آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے قاضی شہر سپول مفتی ابو القاسم رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام برادران اسلام دینی بھائیوں بزرگوں پردے میں بیٹھی سن رہی ہماری مائیں اور بہنیں اور معزز علماء کرام مہمانان اعظام اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس ذات اقدس نے ہم سبوں کو ایسی امت میں پیدا فرمایا
خوشخبری دی گئی، ہمیں بشارت دی گئی، ہمیں بتلایا گیا کہ تم بہترین جماعت ہو، بہترین امت ہو، بہترین قوم ہو، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں کامیابی کا راستہ بتلانے کے لیے جس نبی کا انتخاب کیا گیا، جس نبی کو ہمارے لیے بھیجا گیا، وہ نبی بھی تمام انبیاء میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اچھائیوں کا خوگر اور بری عادتوں سے پرہیز کرنے کا عادی بنانے میں اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ کامیابی، کامرانی اور نجات کی راہیں دکھانا، ناکامی، نامرادی، گمراہی اور ضلالت کے اسباب و ذرائع سے آگاہ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی بحسن خوبی انجام دیا، اور امت کے سامنے خیر و شر، اچھائی و برائی، کامیابی و ناکامی اور رضائے خداوندی اور ناراضگی کے تمام پہلوؤں کو پوری طرح واضح کر دیا۔ میں نے خطبے میں جو حدیث شریف پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں ان عادتوں کو چھوڑنے کی، ان عادتوں سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی بھی عبادت، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہو، روزہ کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، اور دوسرے عبادات، ان کی پابندی اور ان کی ادائیگی کے باوجود انسان کامل ایمان کی صفت سے اس وقت تک متصف نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان برائیوں سے نہ بچے، جب تک کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے جتنے بھی پارٹ پرزے ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارا پاؤں، ہماری آنکھ، ہماری ناک، ہمارے کان، یہ سب زبان سے التجا کرتے ہیں۔ فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کی اولاد صبح کرتی ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان،
تو جسم کے جتنے بھی پارٹ پرزے ہیں، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، وہ زبان سے عاجزی کے ساتھ مخاطب کر کے اس سے کہتے ہیں، اس سے بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَتَقُولُ اتَّقِ اللَّهَ فِينَا۔ زبان سے یہ ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی حصے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو آج تم ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرتی رہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ، اس لیے کہ ہمارا وجود، یہ ہم جو ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھ، کان، ناک، یہ جو سلامت ہے، ہمارا وجود ہے، ہماری درستگی ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ، اگر تو سدھری رہی، تمہارے اندر سدھار رہا، تو نے اپنی حفاظت کر لی، اپنے اندر کنٹرول کر لیا اور سوچ سمجھ کر استعمال کیا، استقمنا، تو ہم بھی سدھرے رہیں گے، ہمارے اندر بھی سدھار رہے گا، ہمارے اندر بھی درستگی رہے گی۔ وَإِنْ أَعْوَجَجْتَ، اور اگر تو بگڑ گئی، تو پھسل گئی، تیرے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، اعوججنا، تو ہمارے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ یہ روزانہ زبان سے جسم کے تمام اعضاء التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے بارے میں فکر مند رہنا، فکر کرتے رہنا، اس لیے کہ ہماری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار تجھی پر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گناہ، وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں جو ہماری زبان سے سرزد ہوتے ہیں، جس کی ادائیگی ہمارے زبان سے ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اپنی امت کو آگاہ کیا اور فرمایا لیس المؤمن بالطعان، پہلی برائی، پہلی کوتاہی، پہلی کمی جو زبان سے ہوتی ہے، پہلا گناہ جو زبان سے سرزد ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا، اس شخص کے اندر ایمان میں کھوٹ، ایمان میں کمی پائی جائے گی، ایمان میں نقص پایا جائے گا، جس کی زبان تانا دینے کی عادی ہو، جو دوسرے کو ہار دلانے کا عادی ہو، جس کی زبان تانا دینے والی ہو، وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ تانا دینا، گفتگو ہو رہی ہے، آپس میں 5-10 لوگ گفتگو کر رہے ہیں، ایک شخص نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میری یہ رائے ہے، پھٹ سے ایک آدمی کھڑا ہوا، بہت بولتا ہے تو اپنے کو فضیلت، دوسرے کو نصیحت کر رہا ہے، تم فلاں فلاں برا کام کیا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، تم یہاں رائے دے رہا ہے۔ یہ ہوا تانا دینا، حالانکہ وہ پہلے ہی جوا کھیلنے سے، شراب پینے سے اللہ کے دربار میں پکی سچی توبہ کر چکا تھا۔ اب یہ شخص اس کو ہار دلا رہا ہے، تانا دے رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا، اور اس کا وبال اتنا سخت ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شیئا، جب کوئی بندہ کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے، صعدت اللعنت الى السماء، تو وہ لعنت جس چیز کی بھیجی گئی ہے وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، فتغلق ابواب السماء دونها، تو آسمان کے دروازے پہنچنے سے پہلے ہی بند کر دیے جاتے ہیں۔
ثم تہبط الی الارض، پھر وہ لعنت زمین کی طرف اترتی ہے، اور زمین پر اترنے سے پہلے تغلق ابوابها دونہا، تو جیسے ہی لعنت زمین پر اترنے لگتی ہے کہ اس سے پہلے ہی اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ثم تأخذ یمینا و شمالا، پھر وہ لعنت دائیں بائیں جگہ کھوجتی رہتی ہے. فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا، جب اس کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے کہ جہاں تک وہ جائے، تو وہ رجعت الی الذی لعن، جس چیز کی لعنت کی گئی ہے اس کی طرف لوٹ جاتی ہے، یا خود کہنے والے کی طرف وہ لعنت پہنچ جاتی ہے. لعن تان کرنا، تانا دینا. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عیر اخاہ بذنب، جس نے کسی مسلمان کو آڑ بنایا، تانا دیا، کسی گناہ کا حوالہ دے کر، لم یمت حتی یعملہ، کہ اس کی موت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ خود اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے. یہ میں نہیں کہہ رہا، فرمان رسالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کو گناہ کا عار دلاتا ہے، کسی کو گناہ کا حوالہ دے کر اس کی زبان کو خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب تک وہ خود اس گناہ کو نہ کر لے اس وقت تک وہ اس کی موت نہیں آئے گی. لم یمت حتی یعملہ، یعنی من ذنب قد تاب منہ، اور وہ بھی وہ گناہ کہ اس شخص نے پہلے ہی اللہ سے سچ توبہ کر لی تھی. اس گناہ کا حوالہ دے کر اگر کوئی شخص کسی کو عار دلائے، کسی کو رسوا کرے، کسی کو ذلیل کرے، تو جب تک وہ خود اس گناہ میں گرفتار نہیں ہوگا اس کی موت نہیں آئے گی. اس لیے ہمیشہ ہر وقت اپنی زبان کو تانا زنی سے اور لعنت و ملامت کرنے سے محفوظ رکھنا چاہیے. لعنت کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتلایا. لعنت کہتے ہیں کسی کو خدا کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے محروم رہنے کی بد دعا دینا. گفتگو ہو رہی ہے، آپس میں بات چیت ہوئی، کہا کہ تم برباد ہو جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ، تمہارا نقصان ہو جائے. نقصان نہ ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، برباد نہ ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، اور بربادی کی بد دعا دینا یہ اللہ کی رحمت سے محروم رہنے کی بد دعا دینا ہے. یہی لعنت ہے، اور اس کا وبال اتنا سخت ہے کہ خود لعنت بھیجنے والا اس میں گرفتار ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنی زبان کو لعنت و ملامت کرنے سے محفوظ رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اگر تم چاہتے ہو کہ تم پکے سچے مومن کہلاؤ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی. آگے فرمایا وَلَلْفَاحِشِ، ایمان کامل کی دولت اس شخص کو نصیب ہوگی جو اپنی زبان کو بے حیائی کی باتوں سے، بے شرمی کی باتوں سے، فحش بیکار گفتگو سے محفوظ رکھے گا. آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لیجئے تو پتہ یہ چلے گا کہ 10 نوجوان ایک چوراہے پر بیٹھے
اور ٹھہاکا مار مار کے کسی بات پر ہنس رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہ بیماری ایمان میں کمی کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان اللہ، کہ آدمی سے کبھی کبھی بے خیالی میں اللہ کی خوشنودی کا کوئی کلمہ نکل جاتا ہے، اس کی زبان سے اللہ کی رضامندی کا کوئی جملہ، کوئی کلمہ نکل جاتا ہے. یرفع اللہ بہا درجات، جس کی برکت سے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ، کہ اور کبھی آدمی بے خیالی میں، بے توجہی میں اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کے جملے اور کلمے استعمال کر لیتا ہے. یہدی بہا فی جہنم، جس کی وجہ سے، جس کی ادائیگی کے بعد وہ جہنم میں جا پڑتا ہے. ہماری گفتگو جو ہماری زبان سے بے حیائی کے کلمات نکلے، بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں ہماری زبان سے نکلی، فحش گفتگو میں نے کی جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے اور اتنی بڑی سزا کے ہم مستحق ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سچے پکے مومن بننا چاہتے ہو تو فحش گفتگو، بیکار کی گفتگو، بے شرمی کی باتوں کو چھوڑ دو. اپنی زبان سے سچ بات، حیا اور شرم والی بات اور جو ہے نرم بات نکالو تاکہ تمہاری زبان محفوظ رہ سکے. آگے فرمایا ولل بذی، وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جو بد کلام ہو. گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو سننے کے قابل نہیں ہے. ایسا شخص لوگوں کی نگاہ سے گر جاتا ہے، غرور اور گھمنڈ میں چور، بڑائی اور متکبرانہ انداز میں اپنی زندگی گزارتا ہے. ایسا شخص سماج اور معاشرے میں اپنی عزت کو کھو دیتا ہے. جو شخص بد کلام ہو، سخت کلام ہو، گالی گلوج اس کی فطرت میں داخل ہو، تو اپنے ان عزیزوں کے لیے، ان رشتہ داروں کے لیے گالیاں دینے سے باز نہیں آتا جو ان کا اپنا قریبی ہے. جب ماں لگا کر کے، بہن لگا کر کے، بیٹی لگا کر کے گالی دے گا دوسرے کو، تو جب بات بڑھے گی گھر میں تو اپنے گھر میں بھی اپنی خود بہن کو بہن لگا کر کے، اپنی ماں کو ماں لگا کر کے، اپنی بیٹی کو بیٹی لگا کر کے گالی دے گا. گویا کہ خود وہ اپنے آپ کو گالی دے رہا ہے، اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو نیلام کر رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامل ایمان والے بنو، عزت دار بنو، لوگوں میں تمہارا وقار ہو، لوگوں کے سامنے تمہاری عزت ہو، تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. وقت چونکہ بہت کم ہے، اس لیے
ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ مختصر واقعہ ہے۔ دینی بھائیوں، جو گزشتہ زندگی میں ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اس سے مایوس نہیں ہونا ہے کہ اب ہمارا کوئی گزارا نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سخت گرفت ہوگی۔ جو زندگی ہمیں ملی ہے اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اور اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر آئندہ پختہ ارادہ، پختہ عزم کرنا چاہیے کہ جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، اے اللہ اب ہم سچی توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ وہ گناہ نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص، ایک منٹ، بہت خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے ہندو دھرم کے ایک بہت بڑے گرو گرگاچاریہ سنگھ یہاں پہ اپستھت ہو رہے ہیں، براجمان ہوں گے کچھ ہی دیر میں منچ پر۔ سب سے پہلے موہنیا کمیٹی کی طرف سے میں اپنی طرف سے پورے پنڈال کی طرف سے آپ کا سواگت اور ہاردک ابھینندن کرتے ہوئے آبھار ویکت کرتے ہیں کہ آپ اپنا بہمولیہ سمے آج کے اس سماروہ کے لیے آپ نے نکالا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایشیا کے ایک عظیم خطیب، انٹرنیشنل مقرر، جو اس وقت شانتی سندیش کے پٹنہ کے تنظیم سے اس وقت پورے ہندوستان میں اسلام کے لیے، مذہب اسلام اور اسلامی کلچر کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ عظیم خطیب کوئی اور نہیں، حضرت مولانا ساجد حسین صاحب چترویدی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، چند ہی منٹوں میں آپ کے سامنے ہوں گے۔ آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ آچاریہ جی کا زوردار تالیوں سے سواگت کیجئے آج کے اس پروگرام میں۔ جی حضرت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان سے غلطی کا ہو جانا، گناہ ہو جانا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن گناہ پر اصرار کرنا، گناہ پر ڈٹے رہنا، یہ قابل تعجب بھی ہے اور قابل رحم بھی ہے۔ ہم سبوں کو اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہو کر کے توبہ کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کا جب قریب وقت ہوا، مرنے کا وقت قریب آیا، تو اس نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو، میں نے زندگی میں اتنے ناجائز اور غلط کام کیے ہیں، اتنا گناہ ہم سے ہوا ہے کہ ہماری معافی ناممکن ہے، مجھے امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی، اس لیے دیکھو جب میں مروں تو میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور میرے راکھ کو تم دریاؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں بکھیر دینا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس شخص کی وصیت کے مطابق اس کی اولاد نے ایسا ہی کیا، اس کے بڈی کو، اس کی لاش کو جلایا اور جو راکھ ہوئی اس کو دریاؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں بکھیر دیا۔ جیسے ہی راکھ بکھیری گئی، ہوا میں پھیلائی گئی، اللہ کا حکم ہوا راکھ کو کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ فوراً راکھ اکٹھا ہوئی، اللہ نے اس میں روح ڈالی، جان ڈالی اور پوچھا اس بندے سے، کیا پوچھا؟ اے بندے، لم فعلت ھذا، اے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تجھے معلوم تھا کہ دنیا میں جو کرتب کرتا ہے، جو کام کرتا ہے،
ایک نہ ایک دن اسے اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ جب تمہیں یہ بات معلوم تھی تو تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو نے اپنے اولاد کو کیوں وصیت کی کہ تمہیں جلا دیا جائے اور تمہاری راکھ کو بکھیر دیا جائے؟ دینی بھائیوں، اس شخص نے پروردگار عالم سے جو کہا اور اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے جو اسے انعام دیا، ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اس شخص نے کہا یا پروردگار یا ربی من خشیت ربی من خشیتک، اے پروردگار مجھے اندیشہ، میں یہ سب کچھ جانتا تھا کہ مجھے مرنے کے بعد حساب دینا ہے، میں نے جو کام کیے، جو گناہ کیے ہیں اس کی مجھے سزا دی جائے گی، لیکن پروردگار تیرا ڈر، تیرا خوف مجھے دامن گیر ہو گیا، تیرے ڈر نے مجھے ایسا کرنے پر، ایسی وصیت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کی قدرت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے معاف کر دیا۔ پوری زندگی گناہ کی، پوری زندگی غلط کاموں میں گزارا، لیکن مرتے وقت خیال آیا کہ مجھے ایک نہ ایک دن حساب دینا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں کیا جواب دوں گا پروردگار عالم کو؟ اس احساس نے، اس ڈر نے، اس خوف نے اسے وہ مقام عطا کیا جو ہم سب کے سامنے نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سچی پکی توبہ کرنے والا بنائے، اور جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان گناہوں کو چھوڑنے کی اور نیک کام، خیر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اعمال، اپنے افعال سے ایسا خود کو بنا لیجئے کہ منزل خود بخود آپ کے پاس چل کر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔